نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ او نفسہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کل قیامت والے دن میری شفاعت سے سعادت پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے روز میدان محشر میں پیش آنے والے واقعات جس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، جس پر ایک مسلمان کو یقین رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ احادیث میں ایک بہت بڑا ذخیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق موجود ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی اور بار بار ہوگی۔ سب سے پہلے میدان محشر میں اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی کے اندر اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے لب بھی ہلا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کو بھی کسی کے حق میں شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل محشر کی درخواست پر ان کی تکلیفوں سے متاثر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بڑی انکساری کے ساتھ، حسن آداب کے ساتھ اہل محشر کے حق میں شفاعت فرمائیں گے کہ پروردگار حساب کا معاملہ شروع فرما، لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ تو اللہ رب العزت کی ذات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت پر حساب کا معاملہ شروع فرمائیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شفاعت عام اہل محشر کے لیے ہوگی، اس لیے اسے شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ بعض ان لوگوں کے متعلق بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت فرمائیں گے جو لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے یا ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے مزید ترقی درجات کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں گے، اہل ایمان کے حق میں شفاعت کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے گروہوں کے متعلق بھی شفاعت فرمائیں گے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، جن کا نام جہنمیون رکھ دیا گیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت پر انہیں جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام
فرشتے، اللہ تعالیٰ کے مقرب صالحین، انہیں بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں سب سے پہلے شفاعت کا حق حاصل ہوگا، جس کے متعلق حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں آیت الکرسی کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ مقبول بندے ہیں جنہیں کلام اور سفارش شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی اہل محشر کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شفاعت کی بنیاد پر حساب کا معاملہ شروع کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز ساری امت کے لیے شفاعت کروں گا، اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ذخیرہ احادیث کو دیکھ کر ہمارے معاشرے کے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ جاہل قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے پیش نظر اعمال کے اندر اس قدر کوتاہی کر رہے ہیں کہ شفاعت کا حقیقی تصور ہی مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات برحق ہے کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت گناہ گاروں کو فائدہ دے گی، لیکن اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں پر جرت کرنا، گناہوں پر جری ہو جانا اور زیادتی گناہ، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت گناہ گاروں کے حق میں ہوگی، گناہ گاروں کو فائدہ دے گی، لیکن اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں پر جری ہو جانا یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن وہ تفرید کا شکار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے درجے کو انتہائی کم رکھ کے یا کم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو نتیجہ اس بات کا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت برحق ہے۔ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ کرام نے جو اعتدال کی راہ متعین کی ہے، ہمیں اسی پر گامزن رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ جہاں انبیاء، فرشتوں اور دیگر صلحاء اللہ کے مقربین کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، وہاں اہل ایمان کے جو معصوم بچے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں بھی اپنے والدین کے حق میں شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح انسان کے اپنے اعمال بھی عمل کرنے والوں کے حق میں شفاعت کریں گے، جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، جس کی صراحت قرآن احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ قرآن کریم بھی اسی طرح روزہ بھی اپنے عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شفاعت بھی قبول کریں گے اور روزے کی شفاعت بھی قبول کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن کون سے لوگ ہوں گے جن کے حق میں کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک جیسی بیماری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ شرک ایسا گناہ، ایسی بیماری ہے کہ جس شخص نے موت سے پہلے اس گناہ سے توبہ نہیں کی اور اسی حالت اور کیفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اور میدان محشر میں بھی اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ اٹھا،
تو اس مشرک کے حق میں قیامت والے دن کسی نبی، کسی فرشتے، کسی کو بھی شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز انبیاء، فرشتے، دیگر صلحاء، جن جن کو بھی حق شفاعت حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی حق شفاعت حاصل نہیں ہوگا۔ تو سامعین محترم، ہم زندگی کے لمحات میں ایسے اعمال کریں کہ بروز قیامت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر موقع پر ہمیں شفاعت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔